أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم پر اس بارے میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ تم تلاش کرو اپنے پروردگار کے فضل کو، پس جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتلا رکھا ہے. اور در حقیقت اس سے پہلے تم ناواقف تھے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سفر حج میں تجارت یا مزدوری کے ذریعے کچھ روزی اللہ کا دیا ہوا رزق حاصل کر لو. اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے جس طرح تمام عبادات و معاملات کو مسخ کر کے طرح طرح کی بیہودہ رسمیں ان میں شامل کر دی تھیں، عبادات کو بھی کھیل تماشا بنا دیا تھا، اسی طرح افعال حج میں بھی طرح طرح کی بیہودگیاں وہ کرتے تھے. مینا کا عظیم اجتماع، اس میں وہ خاص خاص بازار لگاتے تھے، نمائش ہوتی تھی، تجارتوں کے فروغ کے ذرائع لگائے جاتے تھے، مختلف قسم کے طور طریقے اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے. عبادت کا منظر کم ہوتا، پیسے کمانے کا منظر زیادہ ہوتا. اسلام آیا، حج مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو ان تمام بیہودہ رسموں کو اسلام نے ختم کیا. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مٹ جانے والے تھے، اب ان کو یہ خیال ہوا کہ ایام حج میں تو تجارت کرنا، مزدوری کر کے کچھ کما لینا، یہ تو جاہلیت کی پیداوار ہے، شاید اسلام میں اس کی ممانعت ہو گئی ہو، ختم کر دیا گیا ہو. پھر ایک واقعہ پیش ہی آیا کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے. انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا پیشہ شروع سے یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، اپنا حج کرتے ہیں، تو کیا ہمارا حج ہوگا نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے وہی سوال کیا تھا جو آپ مجھ سے کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. یہ حصہ آیت کا نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس شخص کو بلوایا اور فرمایا کہ تمہارا حج ٹھیک ہے، تمہارا حج صحیح ہے، تم جو اونٹ کرائے پر چلاتے ہو اور پھر ان کے ساتھ ساتھ تم بھی حج کرنے آ جاتے ہو، تو تمہارا حج صحیح ہے، اگرچہ تم اونٹ کو کرائے پر دے کے اپنا کچھ کما رہے ہو، پیسے حاصل کر رہے ہو، اس سے تمہارے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی شخص دوران حج یا دوران عمرہ کوئی چیز خرید لے، بیچ لے، یا کوئی بندہ مزدوری کر کے کچھ نفع کما لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کفار عرب نے جو حج کو تجارت کی منڈی بنایا تھا، نمائش گاہ بنایا تھا،
اس سے قرآن نے منع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے جو کچھ بھی کمائیں اللہ کا فضل، اللہ کی عطا سمجھ کے کمائیں، شکر گزار ہوں۔ محض پیسے کمانا، سرمایہ سمیٹنا مقصود نہ، فضلا من ربکم، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور پھر یہ جو کہا گیا نا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں ایک باریک سا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ کرنے میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس سے اجتناب کر لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ واضح بات ہے اگر حج اور عمرے کے دوران تجارتی چیزیں کرے گا بندہ تو صحیح معنی میں وہ عبادت پر فوکس نہیں کر سکے گا، یکسوئی اور اطمینان سے عبادات کو نہیں کر سکے گا، اس کی فکر، اس کا دھیان، اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف بھی جائے گی۔ اس لیے نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ نیت پر ہے۔ اگر ایک آدمی کی اصل نیت نفع کمانا ہے، تجارت ہے، پیسہ ہے، اور اللہ بچائے ضمنی طور پر وہ کہتا ہے چلو بھی ساتھ ساتھ حج بھی کر لیں گے، یا حج اور پیسے کو برابر سمجھ رہا ہے، تو یہ اخلاص کے خلاف ہے، حج کا ثواب کم ہو جائے گا اس کا، حج کی برکات سے وہ بندہ صحیح معنی میں مستفید نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر ایک بندے کا اصل مقصد حج ہے، عمرہ ہے، عبادت ہے، اسی شوق سے وہ جا رہا ہے، لیکن حج کی ضروریات اور مصارف یا گھر کی ضروریات میں تھوڑی تنگی ہے، پیسوں کی کمی ہے، اور وہ اس کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی بہت تجارت ضمنی طور پر، اصل مقصد نہیں ہے، ضمنی طور پر ایسے مختصر وقت میں مختصر کام کے طور پر وہ کہتا ہے تھوڑا بہت نفع بھی کما لوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اخلاص کے بالکل منافی نہیں ہے۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو حج کے 5 ایام ہوتے ہیں ان ایام میں خاص طور سے حج کے افعال کرے، کوئی تجارت کا مشغلہ نہ رکھے، خاص عبادتیں، دعائیں، ذکر و اذکار کرے، اور وہاں سفر کے دوران ضمنی طور پر ہلکا پھلکا اگر وہ کچھ اپنی عبادات میں خلل دیے بغیر تھوڑا بہت تجارت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس آیت کے ایک حصے میں تو یہ بات بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔